اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی و بمنہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 96 شروع ہو رہا ہے۔ 9واں پارہ ہے، سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 142۔ جب یہ فرعونی غرق ہو گئے اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر سے پار ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تم طور پر تشریف لاؤ، وہاں بیٹھ کر ہماری ریاضت کرو، ہمیں یاد کرو، تمہاری توجہ، تمہارا دھیان کسی اور طرف نہ ہو، صرف ہماری طرف ہو، تو ہم تمہیں کتاب عطا فرمائیں گے جو تمہاری قوم کے لیے نصیحت بھی ہوگی، جس میں ہر چیز کی تفصیل بھی ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا کہ ہم جا رہے ہیں 1 مہینے کے لیے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے، یعنی عبادت میں، گیان دھیان میں ہی آپ مصروف رہتے تھے۔ جب 30واں روزہ آیا، افطار کرنے لگے تو یوں محسوس ہوا جیسے منہ سے نہ بو آ رہی ہے، کیونکہ بندہ جب مسلسل بھوکا رہتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس میں سے کچھ بو آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، مجھ سے اللہ نے کلام فرمانا ہے، مجھ سے باتیں کرنی ہیں، میں نے اس کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، تو یہ تو بو اچھی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے مسواک فرما لی، مسواک فرمائی تو وہ بو جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ یہ جو بو تھی نا تمہارے روزے کی وجہ سے، یہ تو مجھے عطر سے بھی زیادہ پسند ہے، تو تم ایسے کرو 10 روزے اور رکھو تاکہ پھر وہ بو پیدا ہو جائے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس کو مکمل فرمایا 10 اور کے ساتھ۔ 30 اور 10 ملے تو کتنے ہو گئے؟ 40۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور مکمل ہو گیا تیرے رب کا وعدہ 40 راتوں کا۔ اب 40 پورے ہو گئے۔ یہ جو ہمارے بزرگ کئی اللہ والے چلہ کاٹتے ہیں نا 40 دن کا، تو اس کی اصل یہ آیت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي،
اور جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد آپ میری قوم میں میرا نائب بن کر رہیے، میرا خلیفہ بن کر رہیے۔ ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام سگے بھائی تھے، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، اور عمر میں بھی ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، لیکن نبوت میں یہ جناب ہارون علیہ السلام یہ پابند تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ وَأَصْلِحْ، میرا خلیفہ بھی بن اور پیچھے اصلاح بھی کرتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کے رستے کی اتباع نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب حاضر ہو گئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام فرمایا موسیٰ سے ان کے رب نے۔ اللہ کی عنایات دیکھ کر، اللہ کی رحمتیں دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول دیکھ کر دل میں شوق ہوا۔ جس کے کلام میں اتنی چاشنی ہے، جس کی اتنی مہربانیاں ہیں، وہ ذات خود کتنی حسین ہوگی، اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی۔ عرض کر دیا قال رب، عرض کیا اے میرے رب، ارنی، مجھے ذرا زیارت تو کرا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ دیدار کرا تو اللہ نے نہ کر دی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ نے نہ نہیں کی، نہ اس صورت میں ہوتی کہ اگر اللہ کہتا لن اوریا کا، میں نہیں دکھاتا تجھے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا میں تو دکھانے کو تیار ہوں، لیکن لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تیرے اندر وہ پاور نہیں ہے جو ہمارا دیدار کر سکے۔ سوال جواب سمجھ میں آ گیا؟ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب موسیٰ علیہ السلام میں اس وقت پاور نہیں تھی، تو اللہ چاہتا تو پاور بھی تو پیدا کر سکتا تھا نا، پہلے دیدار کی پاور پیدا کرتا، پھر اپنا دیدار کرا دیتا، یہ بھی تو اللہ کر سکتا تھا نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اللہ کر سکتا تھا، لیکن ایک ہوتی ہے قدرت اور ایک ہوتی ہے مصلحت۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک گھڑی ساز ہے، وہ گھڑی بنا رہا ہے، گھڑی کو ٹھیک کر رہا ہے، تو اس نے کیا کیا ہے، اپنی آنکھ پر نا وہ ایک اینک کا وہ ڈبہ سا چڑھایا ہوا ہے، شیشہ ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا موٹا کر کے دکھاتا ہے، اور وہ ٹھیک کر رہا ہے کیسے، بڑے آرام آرام سے
وہ پرزے کو اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ رکھتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس مستری کے اندر تو طاقت ہی نہیں زور سے ضرب لگانے کی، دیکھو نا کیسے آہستہ آہستہ کر رہا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ بھئی ایک ہے قدرت اور ایک ہے مصلحت۔ قدرت تو ہے کہ زور کی ضرب لگائے، لیکن مصلحت کیا ہے؟ نہ لگائے، کیونکہ اگر زور کی ضرب لگائے گا تو گھڑی کا ہی صفایا ہو جائے گا، ٹھیک اس نے کہا ہونا ہے، ساری کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ مصلحت کا تقاضا ہے کہ آرام آرام سے کرے۔ تو قدرت کا تقاضا یہ تھا کہ جناب موسیٰ کے اندر پہلے پاور پیدا کی جاتی، پھر انہیں اپنا دیدار کرایا جاتا، لیکن مصلحت یہ تھی کہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کی جائے، نہ کی جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے ایک کو چنا تھا، اور وہ ہے ہمارے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ذات مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اللہ کی ذات کا دیدار کر سکے۔ کسی اور کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے، تو اللہ چاہتا تو جناب موسیٰ کے اندر بھی تو صلاحیت پیدا کر سکتا تھا نا، ان کو تو صفت کا دیدار کرایا، اور نبی کریم علیہ السلام کو صفت کا بھی دیدار کرایا، ذات کا بھی دیدار کرایا۔ جواب یہ ہاں کر سکتا تھا۔ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا کر سکتا تھا، لیکن قدرت کا تقاضا یہ تھا کہ صلاحیت پیدا کر دے، اور مصلحت کا تقاضا کیا تھا کہ نہ کرے۔ اس لیے کہ خدا کی ذات ایک ہے، صفات کئی ہیں، تو ذات کا دیدار کرنے والا بھی ایک ہونا چاہیے، صفات کا دیدار کرنے والے کئی ہونے چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات کا دیدار نہیں کرایا۔ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تو ذرا دیکھ نا پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اور پہاڑ جو ہے اس کے جسم کے اندر تیرے جسم کی نسبت مضبوطی زیادہ ہے، سختی زیادہ ہے۔ تجھ پر تلوار کا وار کیا جائے گا، تیرے جسم پر زخم لگے گا، کٹ جائے گا۔ پہاڑ پر تلوار کا وار کرو تو پہاڑ پر کیا اثر ہوگا؟ تلوار کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، کھنڈی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر پہاڑ سہار سکا نا تو بھی سہار لے گا، اگر پہاڑی نہ سہار سکا تو پھر تو نہیں سہار سکے گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر اگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اللہ نے اپنی چھوٹی سی تجلی ڈالی پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، تو اس نے کر دیا پہاڑ کو ریزہ ریزہ، پاش پاش کر دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور گر گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، یعنی وہ دھمک پڑی نا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب جناب موسیٰ کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ،
عرض کیا یا اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے، تو پاک ہے، تیری مثل کوئی نہیں، تیری مثل کوئی نہیں، تیرا جسم نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ لیتا، تیرا جسم نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، تیرا جسم نہیں ہے تو جسم سے پاک ہے، تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے خام خواہ سوال کر دیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں کہ اس دہر میں، اس دنیا میں تیرا دیدار نہیں ہو سکتا۔ سرکار کو بھی سر کی آنکھوں سے جو دیدار ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہوا تھا، وہ کہاں ہوا تھا؟ لامکاں کے اندر، لامکاں کے اندر۔ یا پھر جب یہ عالم بدل جائے گا، ہم قیامت کے دن ہوں گے تو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، تو اس دن کچھ آنکھیں، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ جنت میں دیدار ہوگا، سرکار کو اوپر دیدار ہوا ہے، دنیا میں کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ کئی پیر صاحبان ہیں وہ دعویٰ کر دیتے ہیں ہم تمہیں اللہ کا دیدار کراتے ہیں، کئی پیر صاحبان ہیں ہم دیدار، مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا، میں نے کہا کراؤ دیدار بھی، ہم مرید ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی پہلے مرید ہونا پڑے گا، اس کے بعد ہم دیدار کرائیں گے۔ میں نے کہا یہ کاٹے والا سودا ہے، یہ نہیں، تو اللہ کا دیدار یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سرکار کے بارے آیا تھا آنا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلم ہوں، اور جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آنا اول المؤمنین، کہ میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ تو اس کی تطبیق کی صورت یہی ہے کہ مان لیا جائے کہ جناب موسیٰ اپنی امت میں سب سے پہلے مومن ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اپنی امت میں سب سے پہلے مسلم ہیں۔ یہ سوال ہے کہ اسی طرح دونوں آیتوں میں تطبیق ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں ہمیں تو یہ تطبیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں سب سے پہلے مومن ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام اپنی امت میں سب سے پہلے مسلم ہیں۔ موسیٰ کا امتی کون کون ہے اور میرے آقا کا امتی کون کون ہے؟ امت کی قید لگا لو تو میرے آقا کا امتی کون کون ہے؟ یہ جتنے نبی گزرے ہیں نا، من وجہ کا لفظ یاد رکھنا، یہ ایک اعتبار سے سرکار کے امتی بنتے ہیں۔ ویسے تو نہیں کہ جس طرح ہم سرکار کی امتی ہیں اس طرح نہیں، لیکن ایک اعتبار سے یہ سرکار کے امتی بنتے ہیں۔ وہ کیا؟ جب میں نے تفسیر بیان کی تھی نا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا تھا۔ مولا مرتضیٰ کی تفسیر کے مطابق ہر نبی سے وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا محبوب جلوہ گر ہو گیا تو پھر تمہیں اس کو ماننا بھی پڑے گا اور تمہیں اس کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ چونکہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، اس لیے من وجہ سارے نبی سرکار کے امتی بنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں سب سے پہلے مومن ہیں، اور میرے آقا اپنی امت میں سب سے پہلے مسلم ہیں۔
وہ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں نا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے چن لیا ہے تجھ کو، علی الناس موجودہ زمانہ کے لوگوں پر میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ ساری کائنات یہاں سے مراد نہیں، برسالاتی و بکلامی، اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ فخذ ما آتیتک، تو پکڑ لے جو میں نے تجھ کو دیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو شکر کتنا پسند ہے۔ اللہ نے نعمت دی، فرمایا اب تم نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں بھی تو ان کا شکریہ ادا کرنا ہے نا۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے کون سی دی ہے؟ محبوب علیہ السلام۔ تو ہمیں بھی محبوب علیہ السلام کی آمد پر، اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور اسی کا نام میلاد شریف ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کو۔ یہ 7 تختیاں تھیں، 7 تفاسیر کے مطابق موعظۃ و تفصیلا لکل شیء۔ ہم نے ان تختیوں میں نصیحت بھی لکھ دی ہے اور ہر چیز کی تفصیل بھی لکھ دی ہے۔ فخذھا بقوۃ، ان کو نہ بڑی قوت مضبوطی سے تھام لے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم کر کہ اس میں جو اچھی باتیں ہیں نا ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ان پر عمل کریں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے واقعہ جس میں کوئی حکم ہوتا ہے، تو یہ جو واقعات ہیں قرآن کریم میں، ہم ان پر عمل تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ پرانے واقعات ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ عمل کس پر کریں گے؟ جو عمل کرنے والی چیز ہوگی، باقی کو یاد رکھیں گے، باقی کو ہم حفظ کریں گے، باقی ایک دوسرے کو سنائیں گے بھی، لیکن عمل کس پر ہوگا؟ جو چیزیں عمل کرنے والی ہیں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر۔ ان قریب جو نافرمان ہے نا ان کا گھر جو جہنم ہے نا وہ تمہیں دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیتوں کو پھیر لوں گا ان لوگوں سے جو زمین کے اندر ناحق تکبر کرتے ہیں، میں اپنی نشانیاں ان سے پھیر لوں گا۔ کیا ہوگا؟ جو تکبر کرتے ہیں نا، اچھا یہ مسئلہ بار بار آ رہا ہے، پھر سمجھ لو۔ مثلا میں ایک بچے کو کہتا ہوں اے جا یہ کام کر کے آ، کہتا نہیں کرتا میں۔ پھر میں کہتا ہوں جا یہ کام کر کے آ، کہتا نہیں کرتا میں۔
یا وہ ادھر ادھر ٹال جاتا ہے، کام نہیں کرتا۔ 10-15 مرتبہ کہا تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس کو بلیک لسٹ کر دوں گا، ہے نا ایسے؟ تم بھی تو اپنے موبائل کے اندر کئی کالوں کو بلیک لسٹ کرتے ہو کہ نہیں؟ اس کا نمبر بند کر دیتے ہو کہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہن تو جنیاں مرضی کالاں کر دے رہا، ایسی نہیں سننا تیری کال۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہتا ہے ایسے کرو، وہ کہتا نہیں کرنا، کوئی ایسے کرو اور نہیں کرنا، ایسے کرو نہیں کرنا، ایسے اور نہیں کرنا۔ اللہ کہتا اچھا پھر خصمانو کھا۔ اب اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے، جسے کہتے ہیں مہر جباریت۔ جب یہ مہر لگ جاتی ہے نا تو اس کو پھر رستہ نظر بھی نہیں آتا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو زمین میں تکبر کرتے پھرتے ہیں نا، ان سے میں اپنی آیتوں کو پھیر لوں گا، ان کو پھر رستہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا۔ اور اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تو نہیں ایمان لائیں گے، ضد جو پکڑی ہوئی ہے انہوں نے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ۔ اور اگر یہ دیکھ لیں ہدایت کا رستہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اس کو اپنا رستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ۔ اور اگر یہ دیکھ لیں سرکشی کا رستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو بڑی جلدی ادھر دوڑ کے جائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگائی۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور یہ اس سے غافل تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ہم نے کوئی نہیں اللہ سے ملنا جلنا، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کیا انہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو وہ کرتے تھے؟ یعنی ان کو ان کے عملوں کے علاوہ اور کوئی انعام نہیں دیا جائے گا، جو کرتے تھے اسی کی انہیں سزا ملے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ادھر کوہ طور پر تورات لینے کے لیے، اور پیچھے سے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، اور بنا لیے موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات سے۔ بنی اسرائیل کے پاس زیورات بھی تھے نا، جو فرعونیوں سے وہ مانگ کے لائے تھے کہ ہم نے ایک شادی پر جانا ہے، ذرا امینو اپنا زیور تے دے نا، گوانڈیاں کو نو، ہمسایوں سے انہوں نے مانگے تھے زیورات۔ تو وہاں ایک بڑا کاریگر سنیارا تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس نے کہا میں تمہیں معبود بنا دیتا ہوں، تم یہ اپنے زیورات میرے سپرد کرو۔ انہوں نے خوشی خوشی سوائے چند ایک کے انہوں نے اپنے زیورات سامری کو دے دیے۔ سامری نے بھٹی بنائی، اس میں زیورات کو پگھلایا، بڑا خوبصورت اس نے ایک بچھڑا بنایا، اور بچھڑا سونے چاندی کا تھا، لیکن اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی گائے کی، جس طرح گائے کا بچھڑا بولتا نا اس طرح وہ بولتا بھی تھا۔ اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد ان اپنے زیورات سے عجلاً، گائے، جسداً، اس کا جسم، لہو، خوار، اس کے لیے گائے کی آواز بھی تھی، خوار گائے کی آواز۔ الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انہو لا یکلمہم، وہ بچڑا گائے کی آواز تو دیتا تھا لیکن وہ ان سے کلام نہیں کرتا تھا، یہ انہوں نے نہیں سوچا۔ ولا یہدیہم سبیلا، نہ ہی انہیں رستے کی ہدایت کرتا تھا، وہ ادھر کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں انہوں نے دیکھا۔
بس بچڑا دیکھا، اس کی آواز دیکھی، پوجا کرنی شروع کر دی۔ اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اسے کیا، الہن الہ، الہ محفوظ ہے یا محذوف ہے، انہوں نے اس کو الہ بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور تھے ظالم۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہیں دیکھا نا کہ وہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تو غصے سے نا تھر تھر کانپنے لگے، بڑا غصہ آیا، یہ کیا کر رہے ہیں، غصے سے کانپنے لگے، اور ہاتھ میں جو تختیاں تھیں 7، غصے کے مارے زمین پر گر پڑی، ٹوٹ گئی۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بڑا گناہ کر بیٹھے تھے، اب پچھتائے۔ سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ یہ محاورہ ہے، اس کا معنی ہے پچھتانا۔ ان کے ہاتھوں میں گرایا نہیں، یہ نہیں مانا، ان کا معنی کیا ہے، جب وہ پچھتائے۔ وَرَأَوْا، اور دیکھا انہوں نے، أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے گھاٹا پانے والوں میں سے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے ہوئے، آصفا، کہ چیچیاں وٹ رہے تھے، جھنجھلائے ہوئے تھے، افسوس کر رہے تھے، غمزدہ تھے، یہ انہوں نے کیا کیا۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اور تم نے میرے بعد بڑی بری جانشینی کی ہے، یہ تم نے کیا کیا۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے فرمان آنے سے پہلے جلدی نہیں کی، تم نے رب کے فرمان کو پورا نہیں کیا، یہ کیا کیا تم نے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دیں تختیاں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا بڑے، ہارون علیہ السلام، پکڑ لیا ان کو یہاں سے، ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑے، تیرے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہوا۔ اخذ برأس اخیہ، پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ قال ابن امہ، کہا حضرت ہارون نے، اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے۔ یہ اس لیے کہا تاکہ دل کے اندر نہ شفقت پیدا ہو کہ میں کسی اور سے بات نہیں کر رہا، ماں جائے سے بات کر رہا ہوں۔ ان القوم استضعفونی، بے شک یہ قوم ہے نا، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، کمزور کر دیا۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور یہ مجھے قتل کرنے کے قریب ہو گئے تھے، تو میں نے تو بڑا سمجھایا لیکن یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو اے میرے ماں جائے، تو نہ میری وجہ سے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ یہ شماتت الاعداء کیا ہے، دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں تو دشمنوں کو ہنسنے کا، خوش ہونے کا موقع ملے۔ نبی کریم علیہ السلام اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اس کے آخر میں شماتت الاعداء، یا اللہ دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دینا۔ تو یہ جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اس سے اپنے آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے، دشمن خوش ہوتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے تو ظالموں کے ساتھ نہ ملا، بھائی میرا قصور نہیں ہے۔
اچھا، یہ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، اب جھگڑا ہوا کہ نہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا؟ بولو، ہوا جھگڑا۔ اب کیا کسی کے اندر جرت ہے یہ کہے کہ موسیٰ گناہ گار تھے یا ہارون گناہ گار تھے؟ ایک کا تو قصور ہوگا نا جی، دو جو لڑے ہیں ایک کا تو قصور ہوگا نا۔ ہے کسی کے اندر جرت؟ کبھی کبھی بڑے لڑ پڑتے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے لیٹ ہو گئے تھے، یاد ہے نا وہ حدیث جس میں سرکار نے وجہ بتائی تھی کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، ہماری آنکھوں پر بوجھ پڑا، ہم نیند میں چلے گئے، تو ہمیں اچانک اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، محبوب ذرا بتا کہ میرے قرب خاص والے فرشتے کس مسئلے میں جھگڑا کر رہے ہیں، ذرا بتا نا۔ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے تو نہیں پتا۔ اب وہ فرشتے بھی تو آپس میں جھگڑ رہے تھے نا، اب کن کا قصور نکالو گے بھائی؟ جھگڑا تو ہوا نا، یہاں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا جھگڑا ہوا، کس کا تم قصور نکالو گے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ، دونوں میاں بیوی تھے، ان کا بھی آپس میں کئی بار جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تو کیا ہم میں سے کسی کے اندر جرت ہے کہ یہ کہے قصور اس میں علی کا تھا یا قصور اس میں فاطمہ کا تھا؟ بڑوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹوں کا کام نہیں ہے ان کا قصور نکالنا۔ اسی طرح مولا علی اور حضرت عائشہ کا جھگڑا ہوا، اسی طرح مولا علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہوا۔ ہمارے اندر نہیں یہ جرت ہونی چاہیے کہ ہم اتنی لمبی زبان نکال کر قصور تے عائشہ دا ہے، قصور تے معاویہ دا ہے۔ نہیں، جہاں بڑے ہوں وہاں چھوٹوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہی طریقہ سلامتی کا طریقہ ہے۔ وگرنہ بتاؤ یہاں کس کا قصور نکالو گے، جناب موسیٰ کا یا جناب ہارون علیہ السلام کا؟ اس لیے بندے کے پتر بنو اور صحابہ کی جو لڑائیاں ہیں ان میں اپنی زبان بند رکھو۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ صحابہ کی مشاجرات صحابہ جو ہیں ان میں سکوت احوط ہے، یہی مناسب ہے۔ قال رب اغفر لی ولأخی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ دیکھا نا، یہ ہوتی ہیں بڑوں کی باتیں۔ جب احساس ہوا تو فٹ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ ہم سے کوئی اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، بے شک جنہوں نے بنایا عجل، بچڑے کو کیا بنایا؟ الہن، معبود۔ سینالہم غضب من ربہم وذلہ، ان قریب ان کو پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت دنیا کی زندگی میں، وہ دنیا کی زندگی میں ہی ذلیل ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں افطرا کرنے والوں کو، بہتان باندھنے والوں کو۔ ہاں ان میں سے والذین عاملوا السیئات، جنہوں نے گناہوں کا کام کیا، ثم تابوا من بعدہا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ آیت سب کو عام کر لیجئے کہ جو بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنے آپ کو سنوار لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ویسے ہی پھینٹا نہیں لگاتا، ویسے نہیں پھینٹا، اللہ کہتا ہے آ جا بندے، آ جا میری طرف، آ جا آ جا آ جا آ جا۔ بس جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہو گیا، سکتا ختم ہو گیا، چپ ہو گیا، ختم ہو گیا غصہ، اخذ الالواح، انہوں نے تختیوں کو اٹھایا تختیوں کو۔ اچھا 7 تختیاں تھیں،
6 کا مضمون غائب ہو گیا۔ وفی نسختہا ہدن، اور جو ایک تختی رہ گئی تھی اس میں کیا تھا؟ ہدایت تھی۔ ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تفصیل تھی جس میں وہ 6 حصوں میں تھی، اور جو ہدایت نصیحت جو قوم کے ہدایت کے متعلق معاملات تھے وہ اس ایک تختی میں تھی۔ واللہ عالم۔ اچھا، اب کتاب تقسیم ہو گئی، لو بھئی یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، وہ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے قتل و غارت بھی ہوئی، کئی بندے مارے گئے۔ اب ان کو خوش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی میرے ساتھ 70 بندے چلو جو تمہارے نمائندہ ہوں، میں چل کر بتاتا ہوں کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اللہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے وعدہ کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، موسیٰ علیہ السلام پہنچے نا کوہ طور پر، تو جس طرح کور نہیں ہوتی دھند کی طرح بادل آیا اور اس نے سارے پہاڑ کو، ان 70 کو اور جناب موسیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے کلام شروع ہوا تو کوئی بھنبھناہٹ سی تھی، لوگوں کو سنائی دے رہی تھی۔ جب کلام ختم ہوا، دھند چھٹ گئی، تو اب یہ 70 لوگ کہنے گے ہاں کچھ آواز تو آ رہی تھی لیکن ہمیں کیا پتا کس کے ساتھ تم باتیں کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے یا کسی اور کے ساتھ؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، وہ پہلے سپارے میں آیا نا، نہیں ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم ڈائریکٹ اللہ کا دیدار نہ کر لیں۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب پکڑ لیا ان کو رجفہ نے، زلزلہ نے، تو زلزلہ آ گیا نا تو وہ مارے گئے۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا، مجھے بھی اور ان کو بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا اس وقت بھی ہلاک کر سکتا تھا، جب دریا پار کر رہے تھے، سمندر پار کر رہے تھے، اس وقت بھی تو ان کو ڈبو سکتا تھا، ہلاک کر سکتا تھا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو یا اللہ اس قوم کی وجہ سے، اس فعل کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا جو ان بے وقوفوں نے کام کیا ہے؟ یا اللہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے چند لوگ ہیں یہ، تو یا اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، یا اللہ یہ بھی تیری آزمائش ہے۔ فتنہ کا معنی آزمائش بھی، یا اللہ یہ بھی تیری آزمائش ہے۔ تو دل بہا من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وہ تہدی من تشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے۔ فاغفر لنا ورحمنا، یا اللہ بخش دے ہمیں اور رحم کر دے ہم پر۔ وانت خیر الغافرین، اور مولا تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے ایک اور عرض ہو رہی ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک یا اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ ہادہ یہودوں کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، یا اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا اللہ نے میرا عذاب جو ہے یہ پہنچے گا جسے میں چاہتا ہوں، جنوں چاہواں گا پھینٹا لاواں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو میری رحمت نے نہ گھیرا ہو۔
جس چیز کو گھیرا ہے میری رحمت نے، وہی اگر وہ دائرہ توڑ کے باہر نکل جائے تو میں کیا کروں؟ تو میں تو رحمت لیے بیٹھا تھا، اس نے جان کے میرا دائرہ توڑا تو اب بھگتے گا وہ۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ جو تو نے مطالبہ کیا ہے نا کہ میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسنہ لکھ دے، میں اس کو لکھوں گا ان قریب ان لوگوں کے لیے جو یتقون ڈرتے بھی ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے۔ زکوٰۃ کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودی جو تھے وہ یہودیوں کے مولوی اور پیر زکوٰۃ دینا بڑا اپنے لیے مشکل سمجھتے تھے، جس طرح آج کل کے اکثر پیروں کا حال یہ ہے، وہ لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، نہیں دینا جانتے۔ لے آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے۔ آج کل تو کئی لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ پیر اصل میں وہ ہے جو ہر وقت مانگے، ہر کسی سے مانگے، ہر چیز مانگے، پیر وہ ہے۔ اللہ ایسے پیڑوں سے ہمیں بچائے۔ سچا پیر وہ ہے میرے بچوں جس کو خود دین کا پتہ ہو اور اپنے مریدوں کو، اپنے متبوعوں کو اسی دین پر چلنے کا ہر وقت مشورہ دے، اشارتاً کنایتاً بھی کبھی نہ کہے میرے سے کی لیاندا جے مرید ہوئے ہو تو میں تو کدی دیتا ہے کچھ نہیں تساں، تو یہ نہیں ہے۔ تو وہ یہودی جو تھے نا وہ لینا ہی جانتے تھے، دینا نہیں جانتے، بڑا بھارا تھا ان پر زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ فرمایا نہیں، میں تو یہ ان کے لیے لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے بھی ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری ساری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہ کون ہیں جن کے لیے میں نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دی ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی تابع داری کرتے ہیں جو نبی ہے، اور نبی بھی کیسا ہے؟ امی ہے۔ امی، امی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ امی یا تو منسوب ہے ام القریٰ کی طرف، ام القریٰ کہتے ہیں مکہ کو، وہ مکہ کا رہنے والا ہے، یا تو ایک امی کا معنی یہ ہے۔ دوسرا امی کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ پیدا ہونے والا بچہ نہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے، نہ یہ لکھنا جانتا ہے، نہ یہ پڑھنا جانتا ہے، وہ امی ہوگا، دنیا کے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہوگا، دنیا کا کوئی بندہ اس کا استاد نہیں ہوگا، لکھنا پڑھنا بظاہر نہیں جانتا ہوگا، لیکن اس کی شان یہ ہوگی کہ عرش کی خبریں لوگوں کو عطا کرے گا۔ وہ میری طرف سے غیب کا علم پا کر وہ لوگوں کو آگے تعلیم دے گا، تلقین فرمائے گا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ رسول وہ ہے جس کی شان لکھی ہوئی پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، انجیل میں بھی اور تورات میں بھی اس آنے والے رسول کی نعتیں، ان کی شانیں وہ لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ آج بھی بائبل اٹھا لیجئے، بائبل کی کتاب یوحنا اس کو اٹھا لیجئے، یوحنا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بشارتیں 3 جگہ پر لکھی موجود ہیں۔ یأمرہم بالمعروف، یہ ان کو حکم دیتا ہے نیکی کا، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ،
اور بری چیزوں سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں یہ ان کے لیے حلال فرماتا ہے۔ قرآن کے لفظ دیکھ لو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ پیارا محبوب اپنے امتیوں کے لیے پلیت چیزوں کو حرام فرمائے گا، پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمائے گا، خبیث چیزوں کو حرام یعنی اللہ تعالیٰ اس نبی کو محلل اور محرم بنا کر بھیجے گا۔ اصل حلال کرنے والا اللہ ہے، اصل میں حرام کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ شان عطا فرمائے گا۔ یہ وہابی بعض کہتے ہیں نہیں، نبی کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے حلال حرام کرنے کی۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ حلال کرے گا پاکیزہ چیزوں کو اور حرام کرے گا خبیث چیزوں کو۔ یہ حرام، یہ پتہ نہیں کس دنیا میں بستے ہیں یہ لوگ، دعویٰ بڑا کرتے ہیں ہمیں ہی قرآن آتا ہے، ہمیں ہی حدیث آتی ہے، یہ بریلویوں کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ دعوے یہ کریں گے، کہیں گے بریلویوں سے بڑا جاہل ہے کوئی نہیں، ہم سے بڑا قرآن کا عالم ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ یقین فرمائیے میرے سامنے جب بھی مناظرہ ہوا ہے نا تو انہوں نے قرآن غلط پڑھا ہے، انہوں نے قرآن غلط پڑھا ہے۔ صحیح قرآن اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمایا عطا فرمایا۔ ہاں وہ ایک آدمی آ گیا نا سرکار کے پاس، یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اور میں 5 نمازیں بھی پڑھنے پڑیں گی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، پیسہ ہوا تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، یہ ساری چیزیں سرکار نے بیان فرمائی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کوئی ایڈا ویلا تو نہیں کہ میں 5 پڑھ سکاں، مجھے نا بس کٹ کر دیو۔ سرکار نے فرمایا حافظ العصرین، اور تو جا 2 عصری پڑھ لیا کر۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری لغت میں تو عصرین کا لفظ نہیں تھا، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عصرین کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک نماز سورج نکلنے سے پہلے، ایک سورج ڈوبنے سے پہلے۔ آپ نے اس کے لیے 2 نمازیں رکھی، باقی 3 معاف کر دیں۔ اب بتاؤ یہ اتھارٹی کسی مولوی کے پاس ہے، کسی پیر کے پاس ہے؟ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور نام بھی ہے اس کا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا کی کیا شان ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان لوگوں سے میرا محبوب ان کے بوجھ اتار دے گا، بوجھ اتار دے گا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ زنجیریں اتار دے گا جو ان پر تھیں۔ یہودی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان پر بڑی سختیاں تھیں۔ کیا؟ کپڑے پر پیشاب لگ گیا، دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کاٹو اس کو، تو کپڑے کا بیڑا غرق ہو گیا نا، کاٹو اس کو۔ عورت جب ایام حیض میں ہوتی تو یہ اس کو نہ ہاتھ لگاتے، نہ اس کے ہاتھ سے پانی پیتے، نہ اس کو روٹی۔ کتنی تکلیف تھی بھئی، گھر میں عورت موجود ہے لیکن کھانا پکانے والی کوئی نہیں ہے، کھانا نہیں پکا سکتی وہ، تو یہ زنجیریں تھیں۔ ہمارا محبوب آئے گا تو ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں سے ان کے بوجھ اتار دے گا۔ اب بھی پیشاب لگ گیا تو چلو دھو لو، کتنی آسانی ہو گئی، دھو لو اس کو، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ہاں ایام حیض ہیں تو بیوی سے تم صرف صحبت نہیں کر سکتے، باقی روٹی پکائے، کپڑے دھوئے، بچوں کو کھانا، سارا کچھ کر سکتی ہے۔ تو یہ محبوب علیہ السلام نے کتنی کرم نوازی فرمائی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ اس محبوب پر ایمان لائیں، صرف ایمان لانا ضروری نہیں، آگے وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں، ایمان بھی لائیں اور تعظیم بھی کریں۔ ایمان تو سب لاتے ہیں، ایمان تو وہابی بھی لے آیا، دیوبندی بھی لے آیا، سنی بھی لے آیا، ایمان سب لاتے ہیں، لیکن وَعَزَّرُوهُ، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی تعظیم،
یہ سوائے سننے کی اور تو کوئی نہیں کرتا نا، تعظیم تو یہی کرتا ہے نا۔ اب دیکھو یہ سرکار کا نام آیا، ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، ہر وقت نہیں لیکن اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، نام نامی اس میں گرامی سنا، چوما آنکھوں سے لگایا، یہ تعظیم ہی ہے نا، اور کیا ہے، تعظیم کے علاوہ اور تو کچھ نہیں۔ لیکن کئی لوگ اس کو دیکھ کر بڑا جلیں گے، بدعت ہے بدعت ہے۔ اوے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب کرے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں اور ان کی تعظیم بھی کریں، جتنا ہو سکتا ہے اس زور و شور سے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کریں۔ میں مدینہ منورہ حاضر تھا، لوگ بڑی بڑی دور سے آن کے اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ساتھی جو تھا تو کشمیر کا اور سیٹل تھا انگلینڈ میں، مجھے کہنے لگا اے تس کیا کرنے ہو، اے کیا کرنے ہو تس، تو میں کہا تکنا تو رہنا ہے اتھے انگلینڈ جیو بھی رہنے یہودی، کرسچن بھی رہنے عیسائی، ہندو بھی رہنے سنگھ بھی رہنے، اذان ہونی پئی ہوئے، سرکار نہ آئی جائے تو انگوٹھے چمی اکھیں لائیں درود شریف پڑھیں تو کیا سمجھ سی ہو کافر نن مسلم کیا سمجھ سی، سوچ کے یہ سمجھ سی نا مسلمان ہے اپنے نبی نے نان ادب پیا کرنا اور کیا سمجھ سی۔ میں کہا بالکل مخالف ذہن بھی سمجھتا ہے سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ ادب مصطفیٰ ہے، اور ادب مصطفیٰ کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا خود قرآن کے اندر کہ بھئی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسی کو نصیب ہوں گی جو عزروہ میرے محبوب کی تعظیم بھی کریں گے، ونصروہ اور محبوب کی مدد بھی کریں گے، جو دین ہے نا اصل دین اس کو بیان کریں گے۔ اب اپنی جماعت کی طرف آ جاؤ، ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ بالکل لاپرواہ ہے کہ دین کی بھی خدمت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ذرا بھی ان کو خیال نہیں ہے، بس زیادہ زور کیا ہے نعت پر، زیادہ زور ہے شعروں پر، زیادہ زور ہے ترنم پر، ترنم ہے سر لگے چنگی پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عالم آ جائے جو قرآن و حدیث سنانے والا ہو پھر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ میں پہلے بڑی سرور لگاتا تھا میں، اب یقین فرمائیں گے جمعے کے دن میرے آنے سے پہلے یہ سارا حال بھرا ہوتا تھا، اور نمازی کہاں تک پہنچتے تھے، وہ دارالحدیث جو ہے نا وہاں تک صفیں بچھی ہوتی تھی، سارا بعض اوقات برآمدوں بھی بھرے ہوتے تھے۔ وہ کیوں جی سعید صاحب سر بڑی سونی لاندے، اب جب سے سر چھوڑ دی ہے وہ لگتی بھی نہیں کیونکہ سینہ بوجھ اتنا نہیں اٹھاتا، تو وہ نہیں بات رہی، خواہ میں کتنا مرضی قرآن پڑھ کے سناتا ہوں نہیں۔ یہاں مجمع میں جمعے کے دن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، قرآن پڑھتے رہو لوگ سنتے رہیں گے، ٹھیک سنتے غور سے ہیں، سنتے رہیں گے، لیکن جو ہی کبھی شعر پڑھ دیا پھر لوگ اٹھ کے آ جائیں گے، پیسوں کا نذرانہ ویلیں دینی شروع کر دیں گے، اور یہ دین کی خدمت نہیں ہے۔ ہمارے جو سرمایہ دار حضرات ہیں، پیسے والے حضرات ہیں، 11ویں کے چاولوں پر بڑے خوش ہوتے ہیں، پیسے لے لو جی، محفل نعت کروائی اس میں عمرے کے ٹکٹ رکھ دو، بھی دین کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے جو اغیار ہیں جو ہمارے مد مقابل ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا سارا پیسہ مدرسہ بنانے پر صرف ہوتا ہے، وہ علماء بنانے علماء تیار کرنے پر زیادہ زور دیتے ہیں، علماء تیار ہوں، اور وہاں کے اساتذہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں اور طلبہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں۔ بچوں دین کی مدد کرو گے تو دنیا اور آخرت کی حسنات ملیں گی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور یہ حسنات ان کو ملیں گی جو اس نور کی تابع داری کریں گے جو نور میرے لجپال آقا کے ساتھ اترا ہے، میرے محبوب پر اترا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور یہ جو نور سرکار کے ساتھ اترا یہ کون سا ہے؟ یہ قرآن، اور قرآن کو جب تک پڑھو گے نہیں اتباع کیسے کرو گے؟ تو اس لیے قرآن کی طرف توجہ ضرور ہونی چاہیے۔
ہمارے مدارس ہیں، افسوس کا ہی مقام ہے نا، آپ کو حدیث پڑھانے والا استاد مل جائے گا، فقہ پڑھانے والا استاد مل جائے گا، صرف نحو منطق پڑھانے والا استاد مل جائے گا۔ ذرا نام تو لو، وہ قرآن پڑھانے والا استاد ہے پورے پاکستان میں کوئی؟ اور اگر پڑھائیں گی بھی تو رمضان شریف میں دورہ ہوگا بس، اور دورہ کیا ہوتا ہے؟ 40 دن نہیں بنتے، چند دنوں کے اندر اندر بس وہ ہو جاتا ہے ترجمہ پورا سارا جی۔ قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ پڑھتے گئے، نہ قرآن کی سمجھ آئی نہ بات نہ۔ تو بھی قرآن پاک کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھانا بناؤ، تبھی تم اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہو سکو گے۔ جزاکم اللہ۔